بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج 25 اگست بہت ہی اہم ترین دن، اور چونکہ سفیر پاکستان کی ملاقات تھی وزیر داخلہ سے، سعودی وزیر داخلہ سے ان کی ملاقات تھی، اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے، کیونکہ کل بہت زیادہ خبریں آئی تھی، کافی لوگ خوش بھی ہوئے، لیکن کافی اس میں سے افسردہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ جا سکے۔ کسی نے ایک ڈوز لگوائی ہے تو کسی نے چائنا ویکسین لگوائی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے جو رش بڑھنے کی بات ہے کہ اگر رش بڑھ جاتی ہے تو سعودی عرب کے لیے کیا متواتر پی آئی کی فلائٹس چلیں گی، اس حوالے سے بھی تھوڑی بہت بات کریں گے۔ تھوڑے سے ٹائم کے لیے آیا ہوں، لیکن میں نے کہا اپڈیٹ آپ کو ضرور دیتا چلوں، کیونکہ آج 25 اگست بہت ہی اہم دن تھا۔ سعودی عرب نے سائنوویک اور سائنو فارم یعنی چائنا ویکسین کی منظوری بھی دے دی۔ اس کے علاوہ اردن میں ستمبر سے جو لوگ اردن میں رہتے ہیں، وہاں پر رہائش پذیر کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ سپٹمبر سے انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر آپ کو پاکستان جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہاں سے آپ انٹرنیشنل فلائٹ پکڑ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام خبریں آج میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ 5-10 منٹ کے لیے صرف لائیو آ کے آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دوں۔ جو سب سے پہلی اپڈیٹ تھی، کل جو اعلان ہوا تھا اس کو میں تھوڑا ریویو کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ کل اعلان ہوا تھا صرف ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرب سے ویکسین لگوا کر پاکستان کسی کام کی غرض سے یا چھٹی کے حوالے سے گئے تھے، جو بھی ان کا اپنا کام تھا وہ گئے تھے، انہوں نے 2 ڈوز لگوائے ہیں۔ اس میں سے تقریباً 10% لوگ بھی نہیں آتے، تقریباً 10% لوگ ہی ہوں گے، کیونکہ یہ سیکنڈ ڈوز جب لگوائی گئی ہے تو یہ تقریباً یا تو 2 مہینے پہلے کی بات ہوگی، تو اس کے بعد کتنے لوگ واپس جا چکے ہوں گے، صرف وہی لوگ واپس جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی نے اگر ایک ڈوز لگوائی ہے وہ بھی نہیں جا سکتا۔ اب انہوں نے کیا کیا، آج جو ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی اہم ملاقات تھی۔ اس میں سے جو کلو ہم نے لیا ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں، جو سورسز بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سفیر پاکستان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ سے، جو سعودی وزیر داخلہ ہے ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اس طریقے سے بات چیت کی ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہے، جو مطلب کہ وہ اگر یہاں پر کام کریں گے، آپ ان کو یہاں پر آنے کی اجازت دیں گے تو وہ آپ کے یہاں پر زر مبادلہ میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک گرین سگنل ہے۔ انشاءاللہ کل تک آپ ویٹ کریں، امید ہے کہ کل کچھ نہ کچھ ضرور آپ لوگوں کے لیے اچھی خبریں آئیں گی، امید رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ سارے دیکھیں کنیکٹڈ ہے سب کچھ۔ ادھر اسد عمر، وفاقی وزیر اسد عمر نے جو اعلان کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ ڈبل ڈوز نہیں لگوائیں گے ان کو ہم پاکستان سے باہر جانے یا پاکستان اندر آنے نہیں دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل ایک چین ہے، اور جو انالیسس کی جا رہی ہے، تو جو مطلب انفارمیشن کلیکٹ کی جا رہی ہے، اس سے مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد فلائٹس کھلنے والی ہے۔ اور ساتھ میں جو لوگ سعودی عرب سے آ رہے تھے، سعودی عرب میں انہوں نے ایک ویکسین لگوائی تھی، ان کو مشکلات تھی کہ وہ جب اپلائی کرتے تھے، وہ جب پاکستان میں دوسرا ڈوز لگوا رہے تھے تو ان کو مشکلات تھی کہ آپ کا پہلا جو انجیکشن ہے وہ ہمیں ویریفائی نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے ڈاکٹر فیصل جو ہے، جو عمران خان کے معاون خصوصی ہے صحت کے حوالے سے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ انہوں نے نادرا کے تعاون سے ایک ایسی ایپ تیار کی ہے جس کے ذریعے اب آپ وہ ایپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ وہ اپڈیٹ ہوگا 26 اگست سے، یعنی کل سے وہ اپڈیٹ ہو جائے گا، اس میں آپ کا وہ جو ڈوز آپ نے سعودی عرب میں لگوایا ہے وہ نظر آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ پیش رفت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ سب تمام جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ تمام کی تمام ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی ماں باپ کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کے رشتہ داروں کی دعاؤں سے، جو لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کے پیار کرنے والوں کی دعاؤں سے، انشاءاللہ بہت جلد فلائٹس کھل جائیں گی۔ وعدہ تو نہیں کر سکتے، لیکن امید یہ ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، تقریباً 90% یہی باتیں ہو رہی تھی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں سعودی اکانومی میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو آنے کی اجازت دے دیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ اجازت دے بھی دیں
تو مرحلہ وار وہ آپ کو جانے کی اجازت دیں گے. جس طرح جنہوں نے ایک ڈوز لگوائی ہے وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو گیا. نادرا کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک ایپ تیار کی گئی ہے. اس ایپ میں آپ اپنا ڈیٹا ڈال کر آپ اپنا جو ویکسین آپ نے سعودی عرب میں لگوائی ہے وہ بھی آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ابھی نظر آئے گا, پہلے یہ نظر نہیں آتا تھا. تو یہ ایک میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. کل سے یہ انشاءاللہ اپڈیٹ ہو جائے گا. اور جو تیسری بات ہے, بلال اکبر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ امید رکھیں, نا امیدی نہ کریں, آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ پی آئی اے کے حوالے سے جو خبریں ہیں کہ کیا رش بڑھ جائے تو پی آئی اے اپنا آپریشن جو ہے اسی طرح بحال رکھے گی. بالکل انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے. عبداللہ حفیظ صاحب جو کہ پی آئی اے کے ترجمان ہیں, انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ جب فلائٹس کھلیں گی تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, بلکہ ہم ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل تیار ہے. اگر 4 فلائٹس کی ضرورت پڑی, 5-6, ہم کسی بھی صورتحال کو نمٹنے کے لیے, ایمرجنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. تو تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ دعا کریں. انشاءاللہ وہ پہلے بھی میں نے ایک شعر آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ سنا ہے کہ تقدیر بدلتی ہے دعا سے, سنا ہے کہ تقدیر بدلتی ہے دعا سے, ایک روز تجھے مانگ کر دیکھیں گے خدا سے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا ہے مانگ لے, کیونکہ انشاءاللہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس کے علاوہ اردن نے بہت بڑا اعلان کیا ہے. جو لوگ اردن میں رہ رہے ہیں یا پھر وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں یا وہاں پر رہائش پذیر ہیں, انہوں نے 1 ستمبر سے تمام لاک ڈاؤن جو ہے, کرفیو جو ہے وہ ختم کر دی ہے. یہ بھی ایک گرین سگنل ہے. اس کے علاوہ سلطنت عمان نے, جس کے پاس کورونا سرٹیفکیٹ ہوگا, یعنی کورونا سرٹیفکیٹ اس کسی نے 2 ویکسین اگر لگوائی ہے تو وہ ڈائریکٹلی عمان آ سکتا ہے, جا سکتا ہے. یہ بہت اچھی خبر ہے. جو تیسری خبر ہے وہ چائنا ویکسین کے حوالے سے ہے. انشاءاللہ آل فلائٹس ول بی اوپن سون, ویری ویری سون. جو سائنو ویک اور سائنو فارم کی بات ہے اس کی میں تھوڑی آپ کو وضاحت کر دوں. کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان میں ڈوز لگوائی ہیں تو کیا ہم جا سکتے ہیں. آپ لوگ کلیئر کٹ نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے سعودی عرب میں ویکسین لگوائی ہے وہی جا سکتے ہیں. اب آتے ہیں چائنا ویکسین. چائنا ویکسین اگر آپ لوگوں نے لگوائی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف 1 ڈوز لگوانا پڑے گا, اور وہ ہے ایسٹرازینیکا, فائزر یا پھر آپ جانسن اینڈ جانسن, موڈرینا, کوئی بھی آپ بوسٹر کے طور پر لے سکتے ہیں. آپ وہ ڈوز, اس کے لیے آپ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ وہ لگا کے ہی جا سکیں گے. اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے چائنا ویکسین بھی لگوائی ہے, فلائٹ کل کو اوپن ہو جاتی ہے, انشاءاللہ آپ کل کے لیے فلائٹ میں جا سکتے ہیں. صرف آپ کو یہ ہوگا, آپ کو کچھ ٹائم دیا جائے گا, 7 دن کا, 10 دن کا, 15 دن کا, کہ آپ اس کے اندر بوسٹر لگوائیں یا ڈوز لگوائیں یا آج ہی لگوا کر آ جائے. تو یہ ہوگا. باقی آپ کو روک نہیں سکتا. اگر آپ نے 2 ڈوز لگوائے ہیں آپ بالکل جا سکتے ہیں. یہ ایک خبر تھی. اور دوسری بات یہ کہ اب مکمل طور پر سعودی عرب میں آج جو اعلان ہوا ہے کہ چائنا ویکسین قابل قبول ہے, تو 6 ویکسین وہاں پر قابل قبول ہے. ایسٹرازینیکا, جانسن اینڈ جانسن, اس کے علاوہ موڈرینا اور پی فائزر, اس کے علاوہ 2 سائنو ویک اور سائنو فارم. یہ 6 ویکسین جو ہے آپ قابل قبول ہے. اگر آپ پاکستان میں ہیں, آپ کسی کنٹری میں ہیں, تو آپ ویکسین لگوا لیں, اپنے 2 ڈوز مکمل کر لیں. انشاءاللہ جن لوگوں نے مغربی ویکسین لگوائی ہے ان کو لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے چائنا لگوائی ہے, اگر آپ ایسٹرازینیکا لگوا سکتے ہیں. آج خبر ملی ہے, تھوڑا افسوس بھی ہوا, لیکن کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. میں تھوڑا پانی پی لوں یار. کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ایک دوست نے میسج کیا, بلکہ اس نے ایک چھوٹی سی خبر مجھے بھیج دی. پاکستان میں خیبر پختونخوا سے ہے وہ. اس میں لکھا تھا کہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے پیسے اگر آپ ایسٹرازینیکا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا, پاکستان حکومت کو پتہ چل گیا کہ سعودیہ نے چونکہ بوسٹر کا اعلان کیا ہے, آپ بوسٹر لگوا کر ادھر بھی جا سکتے ہیں, یا پھر مملکت میں آپ سعودی عرب بھی جا کر وہاں پر بھی لگوا سکتے ہیں. تو وہ آپ کو چارج کریں گے 7,000 روپیہ, ٹھیک ہے. تو میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو ایشو نہ بنائیں, کیونکہ آپ ایشو بنائیں گے یہ پھر ایکسپوز ہوں گے, اور ایکسپوز ہو کے ایسا نہ ہو کہ دوبارہ آپ لوگوں کا کام خراب ہو, پھر وہ ویکسین وہاں پر موجود نہ ہو, اور شاید سعودی عرب, کیونکہ سعودی عرب کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا, وہ یہ کہہ دیں آپ کو کہ آپ نے وہاں سے لگوا کرانی ہے, کچھ پتہ نہیں لگتا. لہٰذا اس چیز کو آپ فی الحال رہنے دیں.
اگر آپ 7,000 روپے میں آپ کا کام بنتا ہے، آپ جا سکتے ہیں سعودی عرب، کیونکہ اگر آپ 4-4.5 لاکھ روپے کے لیے تھرو کینیا، تھرو مالدیپ، یوگنڈا، کرغستان، وہاں پر جانے کے لیے تیار ہے، تو یہ 7,000 روپے بھی آپ کی جان سے اچھے نہیں ہے۔ آپ اس کو خرچ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک ویکسین لگ جاتی ہے ایسٹرازینیکا جو بھی ہو، آپ وہ ایز اے بوسٹر لگوا لیں، وہاں سے بھی لگوا سکتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو فی الحال چھوڑ دیں اور یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایکسپوز ہو اور بعد میں وہ کیونکہ آج تقریباً میرے خیال سے 20 لاکھ خوراکیں جو ہے وہ پاکستان کو مل گئی ہے پی فائزر کی، ناٹ ایسٹرازینیکا اینی ادر ون، لیکن صرف اور صرف پی فائزر کی۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ فری میں آپ کو دے دے، تمام جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر فری میں ملتا ہے، لیکن صرف اونلی پاکستان ہے جہاں پر آپ کو فری میں چیز نہیں ملے گی۔ بہرحال ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، یہ قربانی بھی دے دیں گے، لیکن دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ فلائٹس جلد سے جلد کھول دے، اور انشاءاللہ یہی خوشخبری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ستمبر کا مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہاں یوگنڈا کے حوالے سے، یوگنڈا کی بات کی میں نے، کل انشاءاللہ یوگنڈا میں ایک دوست گیا ہے، تو اس کو میں لائیو لے کے آپ لوگوں کے سامنے اس کو بٹھا کے آپ کو جو بھی سوالات ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا، کل اس کا فون آیا تھا کہ وہ وہاں گیا ہوا ہے، وہ فری میں گیا ہوا ہے۔ فری مینس کہ انہوں نے ویزا لگوایا ہے میرے خیال سے 15,000 روپے کا، مجھے کچھ نہیں علم، میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں کوئی 15-20 ہزار اس نے خرچ کیے ہوں گے۔ کہتا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، 1 ستمبر کو میں نے جانا ہے، تو کیا جب سعودیہ حکومت نے اعلان کیا تو میں یہاں سے جا سکتا ہوں، آپ کہیں سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن میں پھر اگین ان ایجنٹ سے گزارش کروں گا، ان سے درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ آپ لوگ برائے مہربانی کچھ خدا کا خوف کریں، جو بندے جا بھی رہے ہیں ان کو ذرا کہہ دیں کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں، نہیں تو آپ ان کو روک لیں۔ بے شک آپ اپنی فیس لے لیں، 10,000 15,000 وہ بھی لے لیں، لیکن 4,500 میں ان کو نہ گھسیٹیں، 4.5 لاکھ میں ان کو نہ رگڑے، ان سے 4.5 لاکھ روپے نہ لیں، نہ ہی ان کو نقصان دے، کیونکہ فلائٹ جو ہے وہ بہت جلد اور بہت ہی بہت جلد انشاءاللہ کھل جائیں گی۔ تو یہ چھوٹی سی اپڈیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ نیوز بالکل ریڈی ہے، اس کے بعد میں نیوز شیئر کروں گا۔ ابھی میں اسٹوڈیو میں ہی بیٹھا ہوں۔ Excuse me۔ میں جولائی تک چھٹی تھی، ختم ہو گئی اب۔ اچھا، جو چھٹی پر تھے جو لوگ، ان کے اقامے ختم ہو گئے، وہ بھی انشاءاللہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گے، اس کی آپ فکر نہ کریں، وہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ فلائٹس کا ہے، فلائٹس کھل جاتی ہے، آپ لوگوں کا کچھ نہ کچھ حل ضرور نکلے گا، کیونکہ وعدہ تو نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ امید رکھتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو باور کراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، کل انشاءاللہ یوگنڈا سے لائیو اس بندے کو لیں گے، اور کرغستان کے حالات جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ میرے پاس ویڈیو ہے جس طرح وہ ہاتھوں میں خوراک اٹھا کر کاریں ایک ڈبے میں 3 لاکھ روپے دے کر لوگوں نے ابھی پیسے ان سے بٹورنا شروع کر دیے ہیں۔ تو جو لوگ کرغستان جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے، اگر اس لائف میں مجھے سن رہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا صبر کریں، 1 ہفتہ 10 دن صبر کریں، انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔